ہم نے ہند دے کے سندھ لیا ہے، تو ہم سے بڑا کلیم تو سندھ پہ ہے ہی نہیں کسی کا۔ جب بات پاکستان کی آئی تو ہم نے اپنے لیڈر کو چھوڑ کے پاکستان کو چنا۔ پیپلز پارٹی اپنی 18 سال کی حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی اپنے صوبائی صدر سے کروا رہی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ تو وہ واقعہ ہے کہ جو دشمن ملک کی فوج کسی دشمن ملک میں قبضہ کر کے کرتی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ سروں سے فٹ بال کون سے وزیر داخلہ کے دور میں کھیلی۔ ریونیو تو سب جنریٹ کرتے ہیں، کلیکشن صرف کراچی میں ہوتی ہے۔ کراچی حیدرآباد کراس کرتا ہوں نا تو یقین کریں مجھے اپنا دکھ چھوٹا لگتا ہے۔ آپ تو خود اپنے مرکز پہ پھڈے کرتے ہیں۔ پرائیویٹ ٹھیکیدار جو ہے نا وہ اس صوبے کو چلا رہے ہیں۔ ہند کو آپ اتنا اوپر نہ کریں کہ خدا نخواستہ ریاست پاکستان کو چیلنج کریں۔ کون سے ڈپارٹمنٹ کو کرپشن میں نمبر 1 دیں گے؟ پورا کراچی تو شارع بھٹو پہ سفر نہیں کرتا۔ کہاں لکھا ہے کہ صوبے کے ڈسکشن کو آپ غداری کہیں گے؟ کراچی اگر اتنا پیارا ہے، یا تو کراچی کو پیارا کرو یا وزارتوں کو۔ کراچی کا سودا نہیں کر سکتے تھے، ایسی 100 چیزوں کو جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں۔ ناقدین تو کہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں تو اپوزیشن بڑی فرینڈلی ہے۔ ہماری جو کیمپین ہے وہ ہم سے زیادہ مرتضیٰ وہاب کی نااہلی نے کی ہے۔ ہم اپنے وزیروں سے استعفیٰ دلواتے ہیں، آپ صدر پاکستان سے استعفیٰ دلوائیں۔ سندھ کو پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کسی اور دشمن کی ضرورت ہے؟ جب اس دھرتی ماں میں کرپشن ہوتی ہے تب آپ کہاں ہو؟ آپ نے سسٹم اس صوبے میں چلا رہے ہو۔ ایم کیو ایم نے جو کیا ہے جب کیا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کیا ہے۔ السلام علیکم، سایہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمید سومرو، اور آج میرے ساتھ ایک ایسے نوجوان پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ساتھ ہیں جو یقیناً ہم سب کی امید ہے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل ہمارے نوجوان ہیں۔ اور یہ بات دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مختلف جماعتوں کے پلیٹ فارم سے جب نوجوان منتخب ہو کر آتے ہیں اور وہ نہ صرف روایتوں سے ہٹ کر کام کرتے ہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کو بھی ٹف ٹائم اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو دیتے ہیں، اور اگر حکومت میں ہیں تو بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ جس کو ہم ایم کیو ایم کہتے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان، اس کے سندھ اسمبلی میں جو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں طہا احمد، وہ ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں۔ اور مجھے خوشی اس حوالے سے ہوتی ہے کہ طہا بھائی نہ صرف ایک سیاسی پولیٹیکل ورکر ہیں، اپنی جماعت سے کمیٹڈ ایک کارکن ہیں، بلکہ بہترین قسم کے اسپیکر اور تنقید کرنے میں حکومتی مختلف جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ایک جو ان کی الگ نظر ہے دیکھنے کی، وہ یقیناً نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ اتنا پڑھا لکھا نوجوان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ایک اہم فورم ہے وہاں پر بھی اپوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے، ایم کیو ایم کی نمائندگی کرتا ہے۔ طہا بھائی، سایہ ڈیجیٹل میں آپ کو پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتا ہوں، اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یقیناً مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ کراچی شہر سے ہے، آپ کراچی کے بیٹے ہیں، اور کراچی کا درد دل میں رکھ کر جو ہے آپ اسمبلی میں آئے ہیں تاکہ آپ شہریوں کی بہتر انداز میں جو ہے نہ صرف نمائندگی کر سکیں بلکہ ان کی خدمت بھی جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ یقیناً بھرپور کوشش تو کرتے ہیں، اب ہم اس پر بھی آئیں گے، لیکن سب سے پہلے جو طہا کو نہیں جانتے، جو نوجوان، جو ہمارے جینزیز اور جو دور دراز کے دیہاتی شہری علاقوں کے لوگ ہیں، تو طہا کیا ہے؟ طہا کہاں سے شروعات کی، سیاست میں کیسے آئے، اسمبلی تک کا سفر کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا اور ہمارا موقف جاننے کے لیے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا۔ میں نے سیاست شروع کی تھی ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور ایم کیو ایم پاکستان میں میں جب شامل ہوا تو میری عمر اس وقت 14 برس تھی، اور گراس روٹ لیول سے ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نے شروع کیا، اور آج میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا رکن ہوں، سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں، اور تمام ہی تنظیمی مراحل طے کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ، اگر آج میری عمر 36 سال ہے تو ایک زندگی کا بہت بڑا عرصہ جو ہے وہ بڑی چھوٹی عمر سے ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ ایز اے پولیٹیکل ورکر، اور آج بھی میں ایک پولیٹیکل ورکر ہی ہوں، اور ایم کیو ایم سے منسلک ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ایم کیو ایم کے ساتھ رہیں گے۔ ایم کیو ایم کو مزید فعال، مضبوط، منظم، متحد کر کے اس شہر کے لوگوں کی خدمت کریں گے، اس شہر کے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتریں گے۔ اس شہر کے لوگ اور اس اربن سندھ کی جو عوام ہے نا، یہ پچھلے 40 سالوں سے اپنے ووٹ کے ذریعے ہمیں ایوانوں میں بھیج رہی ہے اور ہم پہ اعتماد کرتی ہے،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی نمائندگی کریں اور ان کے حق کی آواز کو بلند کریں اور ان کے اس اعتماد اور بھروسے پہ پورا اتریں. میں نے آپ کے ہی کچھ جماعت کے اور پی ٹی آئی اور مختلف جماعتوں کے کچھ ایسے اراکین آج بھی مختلف مقامات پہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم نے 5 سال 8 سال 10 سال ضائع کیے, یہاں پہ تو کوئی ایسی وہ چیز نہیں جو ہم امیدیں لے کر آتے ہیں اسمبلی میں وہ پوری نہیں ہوتی. آپ کو اسمبلی میں آ کر کیسا لگا؟ میری رائے اس لیے مختلف ہے کہ دیکھیں, ہم بلیم گیم کرنا بہت آسان ہے. ہمیں عوام ووٹ دیتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ موقع دے کے کسی کو ایوان تک بھیجتا ہے تو آدمی کا کام ہے اپنے حصے کی کوشش کرنا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم 100% کر رہے ہیں, لیکن جتنی ہماری استطاعت ہے, جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, اتنی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مجھے کرنی ہیں اور بہت سارے وہ ٹاپکس ہیں کہ جو اٹھانے چاہیے تھے اسمبلی میں, اور میں نے اپنے چیئرمین کی گائیڈنس میں, اپنی لیڈرشپ کی گائیڈنس میں ان مسائل پہ بات کی اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ والے مسئلے اب سندھ اسمبلی میں اٹھنا شروع ہو گئے. تو ہمیں تو جو ہے وہ اپنے حصے کا دیا جلانا ہے, اپنے حصے کی روشنی کرنی ہے اور اپنی جد و جہد جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے. رزلٹ جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے, وہ کبھی بھی کسی جد و جہد کا جو رزلٹ ہے وہ شارٹ ٹرم نہیں آتا. نا امیدی کفر ہے. ہمیں محنت کرتے رہنی ہے, اپنی جد و جہد کرتے رہنی ہے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ جد و جہد کریں, خلوص نیت کے ساتھ کریں, سچے دل کے ساتھ کریں, محنت سے کریں اور اس کا نتیجہ نہ نکلے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں, چاہے جو صوبے کی قرارداد کی مخالفت ہے, وہ پہلی دفعہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس قرارداد کی مخالفت کی. ہمیشہ جب یہ قرارداد ایوان میں آتی تھی اسمبلی میں کہ صوبہ نہیں بننا چاہیے تو متحدہ قومی موومنٹ اس کی حمایت کرتی تھی. اس دفعہ ہم نے اس کی مخالفت کی ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ ہم نے متروکہ سندھ کے حوالے سے جو متحدہ قومی موومنٹ کا کلیم ہے کہ بھئی ہمارا یہ جو مائیگریشن ہوئی تھی, یہ مائیگریشن نہیں تھی, یہ تبادلہ آبادی تھی, اور اس تبادلہ آبادی میں جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا وہ یہاں پہ رہنے والے ان سندھی ہندوؤں کے ساتھ ہوا تھا جو اس سندھ کی 80% زمین کے مالک تھے. جب وہ انڈیا گئے تو ان کو تو وہ سارا کلیم مل گیا, لیکن جب ہم وہاں سے یہاں آئے تو ہمیں وہ کلیم نہیں ملا. اس کے ریکارڈز موجود ہیں. جب 70s کی بات ہے, ارلی 70s کی, جب قائم علی شاہ صاحب پارلیمانی امور کے وزیر تھے تو انہوں نے فلور پہ کہا کہ ہم نے 26% دکانیں اور 26% مکان, ہم 26% دکانوں کا ہم نے اور 26% مکانوں کی سیٹلمنٹ کر دی ہے. تو باقی دکانیں, مکانیں اور زمینیں کہاں ہیں, وہ کون سیٹل کرے گا؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم یو پی, سی پی اور کتنے بڑے بڑے شہر وہاں چھوڑ کے آئے تھے, ہم نے ہند دے کے سندھ لیا ہے, تو ہم سے بڑا کلیم تو سندھ پہ ہے ہی نہیں کسی کا. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم نے اپنی آواز اٹھائی. 12 مئی پہ ہم نے جو ہے وہ قرارداد ریجیکٹ کرائی ہے صوبائی اسمبلی سے. 12 مئی کا الزام تو ایم کیو ایم کے اوپر لگتا ہے, تو آپ نے کیوں, مطلب کیا معاملہ؟ الزام تو ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی کے الزام لگانے کی کوئی ٹیکس تھوڑی ہے الزام لگانے پہ. آپ ایم کیو ایم کی کوالٹی یہ ہے کہ ایم کیو ایم پہ جتنے الزامات آج تک لگے ہیں اس میں سے ثابت کچھ نہیں ہوا, اور لوگوں نے, بریگیڈیئر امتیاز نے بھی ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے اس الزام کو کلیئر کیا جو کسی زمانے میں ایم کیو ایم پہ لگا, اور اس کی وجہ سے ایم کیو ایم کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن ہوا. اور ہم پہ جس نے الزام لگایا ہے نا, جناح پور کا الزام, ہاں اس کو کلیئر کیا, برآمد ہوئے تھے, اس کو بریگیڈیئر امتیاز نے کلیئر کیا ہے نا, حیدر عباس رضوی کے ساتھ ایک ٹاک شو پہ بیٹھ کے, ڈاکٹر دانش کے شو پہ بیٹھ کے کیا کیا, بتایا کہ بھائی یہ سب فیک پروپیگنڈا تھا ایم کیو ایم کے خلاف. آپ وہ پورا شو دیکھیں, اس کو بیٹھ کے اس نے کلیئر کیا ہے. تو بات یہ کہ ہم پہ جس نے جو الزام لگائے نا, وہ بڑی بات ہے, قدرت ہے, قدرت کا نظام ہے کہ اسی شخص نے بیٹھ کے ان الزامات کو ختم کیا ہے. 12 مئی کو ہم کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا. 14 لوگ میرے پارٹی کے شہید ہوئے, تو ایسا ہو رہا تھا کہ وہ پھول پھینک رہے تھے دوسری طرف سے, اور صرف یہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی. میرے 14 لوگ کیا پھول, وزیر داخلہ تو آپ کے تھے, میرے جو 14 لوگ مرے ہیں, میئر کراچی آپ کے تھے, حمید صاحب میرے جو 14 ساتھی شہید ہوئے ہیں, جن کی میں آپ کو لسٹیں دوں گا, جن کے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ میرے کچھ دوست ہوئے ہیں, میں آپ کو ان کی فیملیز سے ملاؤں گا, میں آپ کو لسٹیں دوں گا, میں آپ کو بتاؤں گا وہ پھولوں کی پتیاں لگنے سے شہید ہوئے ہیں یا ان پہ پھول پھینکے جا رہے تھے جس وجہ سے وہ مارے گئے. میں کنڈیم کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن 12 مئی سیاسی جماعتوں کی لڑائی تھی, اس میں پاکستان کے خلاف
کوئی بات نہیں تھی, اس میں کوئی پاکستان مخالفت کا عنصر نہیں تھا. اس سے بڑا واقعہ 9 مئی کا ہے. 9 مئی کا واقعہ تو وہ واقعہ ہے کہ جو دشمن ملک کی فوج کسی دشمن ملک میں قبضہ کر کے کرتی ہے, فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانا, شہدا کی یادگار کو نقصان پہنچانا, افواج پاکستان کے دفاتروں پہ حملہ کرنا, ایک نیگیٹو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ چلانا. تو ہم ایم کیو ایم کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے. ہمارے سے جو ہوئی ہوئی غلطیاں ہیں ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم اس پہ معذرت بھی کرتے ہیں. ایم کیو ایم کے ان تمام ادوار جس میں باقاعدہ طور پہ شواہد اور بہت ساری باتیں موجود ہیں 90s سے لے کر یہ 2016 تک, اور بانی خود جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہوئے ان پہ بین ہوا, اور بہت سارے الزامات, بہت سارے معاملات, تو سب سے آپ ڈینائی کر رہے ہیں دہشت گردی, یہ چائنا کٹنگ اور یہ بوری بند لاشیں. تاریخ میں بوری بند لاشوں پہ آؤں گا میں. پاکستان کی تاریخ میں واحد سیاسی جماعت ایسی ہے کہ جب بات پاکستان پہ آئی تو یہ بانیان پاکستان کی اولادوں کی جماعت ہے. اپنے لیڈر کو چھوڑ دیا ہم نے اور ہم نے پاکستان کو چوز کیا, اور آج ہم اس پہ فخر کرتے ہیں اس فیصلے پہ. ہم نے فلور پہ بھی بتایا کہ جب بات پاکستان کی آئی تو ہم نے اپنے لیڈر کو چھوڑ کے پاکستان کو چنا. دنیا نے ہمیں تانے دیے, ہم نے کسی ڈر و خوف سے نہیں چھوڑا, ہم نے پاکستان کی محبت میں چھوڑا, کیونکہ ہم بانیان پاکستان کی اولاد ہیں. ہمارا خون شامل ہے اس پاکستان, ہمارے آبا و اجداد کا خون شامل ہے اس پاکستان بنانے کی بنیادوں میں. وہ محبت تھی, وہ ہم نے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھاکر کا کمال تھا. دیکھیں اس سے پہلے بھی نا اس سے بڑے بڑے آپریشن ہوئے ایم کیو ایم پہ, اس سے برے برے حالات ایم کیو ایم نے دیکھے ہیں. 92 سے زیادہ خراب حالات نہیں ہو سکتے تھے جب خواتین نے جنازے اٹھائے. اور جو بوری بند لاشوں کی بات کرتے ہیں نا, تو جس دور میں بوری بند لاشیں ملتی تھیں اس دور میں وزیر داخلہ کا نام تھا نصیر اللہ بابر. میں بتاتا ہوں بوریوں میں سے کتنی میرے لوگوں کی لاشیں نکلی ہیں. ہم تو وکٹم ہیں بوری بند کے. عورتوں نے جنازے کورنگی میں اٹھائے تھے, مرد ختم ہو گئے تھے, یا جیل میں تھے, یا مار دیے گئے تھے, یا ان کو اجازت نہیں تھی آنے کی. تو جوان بیٹے کا جنازہ جو ہے وہ خواتین نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اور ماؤں بہنوں نے جنازے اٹھائے. یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ 90 کے نصیر اللہ بابر کے دور کی بات ہے. اخبار کی کٹنگ میرے پاس ہے, میں نے اسمبلی میں دکھائی ہے, آپ سے بھی شیئر کروں گا. جو بات کروں گا وہ بات کروں گا کہ جس کے شواہد ثبوت آپ کو پتہ ہے. میں تقریر بھی کرتا ہوں کوئی تو پوری ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ کرتا ہوں, ہوا میں کوئی بات نہیں کریں گے. اچھا تھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کو جان بوجھ کے کراچی کے معیشت کو تباہ کیا گیا, یہاں پہ امن خراب کیا گیا, یہاں پہ حالات خراب کیے گئے تاکہ دبئی کو آگے بڑھایا جائے, اور اس کے علاوہ یہاں کی انویسٹمنٹ کو ڈائیورٹ کیا جائے پاکستان کے دیگر شہروں میں. تو یہ پروپیگنڈا اب تو حقیقت لگتا ہے, کیونکہ کراچی کے جو اس وقت جو حالات میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں تو کچھ بھی نہیں بچا ہمارے. دیکھیں یہ جو اسپیکولیشنز ہیں یہ کب ہوتی ہیں؟ ان اسپیکولیشنز کا موقع کیا ایم کیو ایم کو سازش میں شریک تھی یا کیا تھا, یا بانی شریک تھے؟ ایم کیو ایم کیسے ہوتی ہے؟ ایم کیو ایم تو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے نا اربن سندھ کی. اس شہر کا سارا نقصان تو ہمارا نقصان ہے نا, ہمارے ووٹر کا نقصان ہے. تو ہم تو وکٹم ہیں. جس الزام کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے. جہاں تک رہی بات کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے خراب کام کیے, تو جس دور میں خراب کام ہوئے یا جس دور میں آج بھی کہتا ہوں کہ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے. جیسا معاشرہ ہے ویسے ہی کارکنان ہیں. قانون اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ چاہے ایم کیو ایم والا ہو, چاہے پیپلز پارٹی والا ہو, چاہے جماعت اسلامی والا ہو, چاہے پی ٹی آئی والا ہو, اس کو پتا ہو کہ اگر میں کرائم کروں گا تو مجھے سزا ملے گی. آپ ایم کیو ایم کو خراب اس وقت کہیں جب ہم کسی خراب آدمی کے پیچھے آئیں. ہم سب کو پتا ہے کہ سروں سے فٹ بال کون سے وزیر داخلہ کے دور میں کھیلی گئی. ہم سب کو پتا ہے کہ کون سا وزیر داخلہ کہتا تھا کہ میں نے 3 لاکھ لائسنس شادی میں اسلحہ چلانے کے لیے نہیں دیے. تو یہ سب باتیں کیا اشارہ کر رہی ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی خراب لوگ ہیں نا تو پھانسی دیں نا. اگر کسی نے چائنا کٹنگ کی ہے تو گرفتار کرے نا حکومت. کس کا خوف ہے, کس کا ڈر ہے؟ اگر ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امن و امان کو خراب کیا ہے تو پکڑیں نا, ان کو پھانسی دیں نا, گرفتار کریں نا, مقدمہ چلائیں نا. آج وزیر داخلہ کس کا ہے؟ 18 سال سے حکومت کس کے پاس ہے؟ وزیر اعلیٰ کون ہے؟ آج تو پیپلز پارٹی کو کون سی ایسی کمزوری ہے؟ چلیں مان لی آپ کی بات, آج تو یہ وہ ایم کیو ایم بھی نہیں ہے جس سے کوئی ڈر و خوف ہو کسی کو. اچھا تھا, کراچی کے جو شہری ہیں وہ آج بھی پانی, ٹرانسپورٹ, صفائی, بجلی, انفراسٹرکچر اس مسائل سے دو چار ہیں. ایسا ہی. اس کی بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پہ ڈالتی ہے 30 سال بھائی یہ اقتدار میں رہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ بلدیات ان کے پاس رہی, میئر ان کا رہا, اور آپ ان پہ 18 سال سے حکمرانی کا وہ کہتے ہیں.
تو اصل ذمہ دار عوام تو ایسے بیچاری سر بجاتی ہے کہ یار یہ ہم کس مصیبت. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا اس پہ بڑا مختلف ورژن ہے. ٹھیک ہے ہم حکومت میں نہیں تھے, ٹھیک ہے ہماری کوئی ڈائریکٹ ذمہ داری نہیں ہے, لیکن لوگ ہمارے ہیں, ووٹر ہمارا ہے. ہاں اگر وہ ہم سے امید رکھتا ہے اور وہ ہم سے شکایت کرتا ہے اور ہم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی وجہ ہے, اس کی ناراضگی سر آنکھوں پہ, اس کا حق ہے ہم پہ. جب کسی انسان کا آپ پہ حق ہو تو اس کی ناراضگی آپ کے سر آنکھوں پہ ہوتی ہے. ہمارا ووٹر جو ہے اس کا پورا حق ہے ہمارے اوپر, لیکن یہ کراچی کا ووٹر ہے, یہ پڑھا لکھا ووٹر ہے, یہ سمجھدار ووٹر ہے. اس کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہیں, اور 18 سال سے صوبائی حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ایک جب مضبوط بلدیاتی نظام آیا اور متحدہ قومی موومنٹ کو موقع ملا تو ہمارے پاس لیگیسی ہے کام کرنے کی. ہم نے کام کیا اور ہم نے ڈیلیور کر کے لوگوں کو دکھایا. اس شہر میں جتنا جیسا اور جو کام ہوا ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہی مختلف ادوار میں ہوا ہے, نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد ہوا ہے. یہ دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں کی فہرست میں شامل تھا جب MQM کے پاس ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ تھی. آج یہ نہ رہنے کے قابل شہروں میں آتا ہے, اور جو اس سے اوپر 2 شہر آتے ہیں نا اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ میں, وہ 2 شہر ہیں جہاں جنگ ہو رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو MQM انفلوئنس نہیں کر سکتی اس رپورٹ کو, اور کوئی بھی نہیں کر سکتا اس رپورٹ کو انفلوئنس. تو یہ تو ٹرانسپیرنٹ کمپیریزن موجود ہے. اچھا دوسری بات یہ حمید بھائی کہ الزام تراشی کے بجائے بھائی آپ اپنی کارکردگی بتاؤ نا. آپ یہ بتاؤ نا کہ بھائی 18 سال میں آپ نے کیا کیا. کوئی ایک ماڈل گلی, کوئی ایک ماڈل محلہ, کوئی ایک ماڈل UC, کوئی ایک ماڈل اسپتال, کوئی ایک ماڈل اسکول, کوئی ایک ایسی چیز بتاؤ. پیپلز پارٹی بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے, یہ گمان ہوتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی بات کر رہی ہے جو یہ بتائے گی کہ بھائی یہ ہمارا منشور ہے, ہم آئیں گے جیت کے تو یہ کریں گے. سب ہر بات جو ہے وہ فیوچر ٹینس میں ہے, مستقبل کے صیغے میں بات کرتے ہیں. یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. بھائی یہ صحیح اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ MQM نے خراب کیا ہے, ریڈ لائن, یلو لائن, بلو لائن, پتہ نہیں MQM نے کہا یونیورسٹی روڈ کا یہ اشر کرو, کتنی لائنیں بچھاتی وہ آپ کو نظر نہیں آتی. آپ کہہ رہے کچھ نہیں کیا. آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں دعوے نہیں ہوتے جب تک. دیکھیں بھائی جان, ترقی اور تنزلی چھپائے نہیں چھپتی. صحیح, ٹھیک ہے, اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ چھوڑیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ اکنامک انٹیلیجنس کی رپورٹ تو MQM نہیں بنوا سکتی نا. آپ اپنے کیمرے کی آنکھ لے کے جائیں, آپ ایک کونا مشق صحافی ہیں, آپ لوگوں سے پوچھیں اور عوام سے پوچھیں کہ بھئی کیا آپ مطمئن ہیں, کیا آپ خوش ہیں. آج MQM بات کر رہی ہے 140A پہ, اور MQM کہہ رہی ہے کہ اختیارات دو میئر کراچی کو. میئر کون سی پارٹی کا ہے؟ MQM کا ہے اس وقت تو پیپلز پارٹی کا ہے. نہیں جاتا اس تفصیل میں کیسے, کراچی کا بیٹا ہے, اس کا تعلق بھی کراچی سے. میں کہتا ہوں کہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ میئر کیسے بن گیا. آج ہم کہتے ہیں کراچی کا بیٹا ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم سب کراچی کے بیٹے ہیں. آپ بھی کراچی کے بیٹے ہیں, میں بھی کراچی کا بیٹا ہوں, مرتضیٰ وہاب بھی کراچی کا بیٹا ہے. تو کراچی کے بیٹے کو اختیار کیوں نہیں دے رہے یار؟ آج میں اپنے میئر کے لیے تو اختیار نہیں مانگ رہا, میرا تو ایک کاؤنسلر بھی نہیں ہے. بھائی کرو نا, مرتضیٰ وہاب کو اختیار دو, مرتضیٰ وہاب ڈیلیور کریں, MQM کی سیاست کو ختم کریں. کہتے ہیں نا MQM ایشوز پہ سیاست کرتی ہے, تو کرو نا MQM کی سیاست کو دفن کرو نا, اختیار دو, مرتضیٰ وہاب سے کام کرواؤ, بناؤ نا سڑکیں, بناؤ نا انڈر پاس. وہ انڈر پاس ایسے بناتے ہیں کہ وہ اللہ معاف کرے, اس کو دیکھ کے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ آدمی قبر میں لیٹا ہوا ہے. تو بھائی آپ یہ 140A کی بات کرتے ہیں, نچلی سطح تک بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے. دنیا بھر میں یقیناً اتنا بہترین قسم کا ایک آئیڈیل بلدیاتی نظام موجود ہے کہ سارے معاملات بلدیات دیکھتی ہے, نو ڈاؤٹ. پر ہمارے ہاں اس کے اگر اگینسٹ دیکھا جائے, ایک UC چیئرمین کو 12 لاکھ روپے مہینہ ملتے ہیں, 2 لاکھ روپے بھی خرچ نہیں کرتا. سارے پیسے کچن کیبنٹ میں ڈسٹریبیوٹ یا خود اپنی جیب میں. مطلب اس نظام میں تو اگر 12 لاکھ کی جگہ اگر ہم نے 12 کروڑ دے دی ہے, پھر تو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا. میں یہ تو کہتا ہوں کہ کرپٹ نظام ہے. دیکھیں نظام, اچھا آپ کے MNAs, MPAs, سینیٹرز کے کچن اسی نظام سے چلتے ہیں, TMOs یہ سارے چلاتے ہیں. اچھا دیکھیں 2 چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام کی درستگی کس کی ذمہ داری ہے.
اداروں کی ذمہ داری ہے, حکومتوں کی ذمہ داری ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے موجود ہیں. آج وہ جماعت اسلامی جو اس شہر میں کام کرنے کا دعویٰ کرتی تھی اور موسیٰ وہاب پہ اعتراض کرتی ہے, وہ اپنے ٹاؤن چیئرمینس کے فنڈ کا تو حساب دے. بھائی تم کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہو؟ جب ہم تمہارے پاس گئے تھے کہ اس شہر میں جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے اور یہ 53 یوسیاں انہوں نے جو پیپلز پارٹی نے الیکشن کے 1 ہفتے کے بعد بڑھائی ہیں, ہم بتاتے تھے جماعت اسلامی والوں کو کہ بھائی ایک یونین کاؤنسل بناتے ہیں 30,000 روپے, ایک بناتے ہیں 90,000 روپے. قانون کہتا ہے 10% سے زیادہ کی ویریشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جیری مینڈرنگ ہے اور یہ ہم کہتے تھے 70+ یوسیز ہیں جو بڑھنی چاہیے. پیپلز پارٹی نے الیکشن کے 1 ہفتے کے بعد 53 یوسیاں ایڈ کی ہیں اس شہر میں. 53 یوسیاں ایک چھوٹا شہر بناتی ہیں. تو ان تمام لوگوں کو اس ووٹنگ پروسیس سے, اس الیکشن سے ڈس انفرینچائز کیا گیا. تو میں نے تو سودا نہیں کیا اپنے لوگوں کا, ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ایسے اقتدار کو. جماعت اسلامی نے کیا, پاکستان تحریک انصاف نے کیا. کیوں لیجیٹیمیٹ کرنے کے چکر میں اس الیکشن میں حصہ لیا اور پھر کیا ہوا؟ بن گیا حافظ نعیم میئر. اچھا چلیں, جو گزرا گزر گیا. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی چھوڑ دیں. ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ آرٹیکل 140 ہے تو آئین میں موجود ہے, اس پہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے. اور اگر کسی چیز کو نہیں مانتے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھوں سے لکھا ہوا جو آخری منشور ہے, جو انہوں نے ایگزائل میں لکھا تھا, وہ 2008 کا الیکشن منشور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس منشور کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی وصیت سمجھنا چاہیے, آخری خواہش سمجھنا چاہیے. جو جو چیزیں اس میں لکھی ہیں نا, اسی کے مطابق اس شہر کے میئر کو اختیار دے دیں. اب سنیں جو میں بات کہہ رہا ہوں غور سے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے میئر کو اپنی شہید لیڈر جن کے نام پہ وہ ووٹ لیتے ہیں, ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے جو اختیارات ہیں وہ نہیں دے رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 140A کی قرارداد کے پی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمانی لیڈر موو کرتا ہے. 140A کی قرارداد جب احسن اقبال کے صاحبزادے موو کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں, تو اس کا کو موور پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کا صاحبزادہ ہے. سارے صوبوں میں ان کو 140A چاہیے. علی حیدر گیلانی 140A چاہیے نا پورے صوبوں میں. سندھ میں نہیں چاہیے جہاں ان کا اپنا میئر ہے. تو یہ اپنے وہاں پر تو میئر کو بھی ختم کر دیا بلدیاتی نظام جو 2025 کا لاہور میں ہے نا, یہاں پہ اپنے میئر کو. میرا سوال آج میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں چھوڑے جاتا ہوں, پیپلز پارٹی اپنے میئر کو اختیار دینے سے کیوں گھبراتی ہے؟ کیوں سالڈ ویسٹ اس کو نہیں دیتی؟ کیوں واٹر بورڈ اس کو نہیں دیتی؟ کیوں ماسٹر پلان اس کو نہیں دیتی؟ کیوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کو نہیں دیتی؟ اچھا, ماسٹر پلان پہ ابھی یاد آیا کہ چند دن پہلے آپ نے یہ ماسٹر پلان پہ جو معاملات تھے, یہ کیا, یہ ایک عجیب و غریب ڈپارٹمنٹ, عام لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ بھی الگ سے موجود ہے. حالانکہ مطالبات تو سیاسی جماعتوں کے ہم سنتے ہیں کہ بھئی ماسٹر پلان بنایا جائے. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, یہ کیا قصہ تو بتائیں. ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو. ہاں بتائیں. ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کا کوئی ایکٹ موجود نہیں ہے. کوئی ایکٹ اسمبلی سے پاس نہیں ہوا ہے. تو یہ کیسے بنا؟ بغیر ایکٹ کے ڈپارٹمنٹ بن گیا. ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے. کس کے انڈر میں چل رہا ہے؟ کون اس کو سنبھال رہا ہے؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں. منسٹر کون ہے؟ آپ ایک کونا مشق صحافی ہیں. بلدیات اس میں آتا ہے میرے خیال میں. آپ ایک کونا مشق صحافی ہیں, آپ انویسٹیگیٹ کریں نا اس کو. میں نے جہاں تک کیا ہے تو یہ وہیں سیوک سینٹر کے سراؤنڈنگ میں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور چلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اور آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بتاتا ہوں. ہاں, کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان KSDP 2020 ایک ماسٹر پلان بنتا ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کے دور میں, بلدیاتی دور میں کاؤنسل سے اپروو ہوتا ہے. اور اس شہر میں جتنی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اس پہ سائن کرتے ہیں. بڑی اسٹڈی ہوتی ہے, فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے, کروڑوں روپے خرچ کر کے. ورلڈ بینک اس پہ فیزیبلٹی اسٹڈی کرتا ہے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کرتی ہیں, اور ایک بڑا جامع قسم کا پلان تیار ہوتا ہے. MQM کی بلدیاتی حکومت ختم ہوتی ہے, وہ پلان دبا کے رکھ دیا جاتا ہے. اچھا. اس کے بعد واٹر کمیشن کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں. سپریم کورٹ کے ہانی مسلم صاحب یہاں آتے ہیں, وہ اظہار برہمی کرتے ہیں اور ودن فیو آورز اس کو گزٹ کرواتے ہیں. اور گزٹ کروا کے, گزٹ کرتا کون ہے؟ ہمارے آج کے چیف منسٹر, جو اس وقت بھی چیف منسٹر تھے, مراد علی شاہ صاحب, اس کو اپنے سگنیچر سے گزٹ کر کے قانون کا حصہ بناتے ہیں. ایک چیز جو قانون کا حصہ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی ہے حکومت سندھ. آپ دیکھیں کتنے کام اس کی وائلیشن سے ہو رہے ہیں.
وہ غائب ہے. اور آج ایک نیا ماسٹر پلان بنایا جا رہا ہے 2047 کا. ایک ہی کمپنی کو اس کا فیزیبلٹی اسٹڈی کے ٹھیکہ دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک ماسٹر پلان جو آلریڈی موجود ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ گزٹ ہوا ہوا ہے, وہ قانون کا حصہ ہے. فائدہ کیا ہے سادہ الفاظ میں عام آدمی؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ماسٹر نہیں, اس میں تو پورا جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا بلیم گیم ہوتا ہے کہ بھائی یہ فائر بریگیڈ کی ذمہ داری ہے, گل پلازا والا ایک انسیڈنٹ ہوا, تو اس میں تو ہر چیز ڈیفائنڈ ہے نا. اس ماسٹر پلان کو میں چاہتا ہوں سارے صحافی بھی اسٹڈی کریں اور پھر دیکھیں کہ ایک چیز جو قانون کا حصہ ہے, میں یہ آج کہتا ہوں اور ہم اس میں عدالت میں بھی موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, کہ جتنے اس ماسٹر پلان کے گزٹ ہونے کے بعد جتنے آرڈرز اور جتنی چیزیں اس سے کانٹرڈکٹ کرتی ہوئی ہوئی ہیں وہ ساری نل اینڈ وائڈ ہیں قانونی طور پہ. اچھا, وہ ساری نل اینڈ وائڈ ہیں. اور آپ کیسے نیا ماسٹر پلان بناؤ گے بھائی جب تک آپ اس شہر کے اربن سندھ کے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لوگے؟ اچھا, تو یہ ڈپارٹمنٹ بغیر اس کے منظوری کے چل رہا ہے. آپ نے سوالات کیے, کیا جوابات ملے, کس طرح کا وہ صورتحال کچھ تو بتائیں. پتہ ہی نہیں تھا. وہ جو افسران تھے وہاں پہ ان سے ہم نے اس ماسٹر قابل تھے یا کیسے تھے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے جیسے افسران ہیں ہمارے سرکاری بابو جس طرح کے پورے سندھ میں ہیں اسی طرح کے تھے. تو وہ اپنے کاموں میں تو سارے قابل ہیں, اور جب عوام کی خدمت اور ڈیلیور کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ ساری پروگریس آپ کے سامنے ہے. آپ مجھے ایک اور سوال کا جواب دیں کہ پیپلز پارٹی کی 18 سال کی حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرتی ہے اس کا چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے سندھ کا صدر نثار کھوڑو صاحب. پہلے بھی پیپلز پارٹی کا تھا, اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کا تھا. 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتا ہے یو کے میں, جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور جماعتیں کافی ساری اس پہ سگنیچر کرتی ہیں. اس میں ایک بات پہ سب اگری کرتے ہیں اور بے نظیر صاحبہ کے سگنیچر موجود ہیں اس ڈاکیومنٹ میں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ول بی نامینیٹڈ بائی اپوزیشن لیڈر. تو نثار کھوڑو کو مجھے نہیں لگتا علی خورشیدی نے نامینیٹ کیا ہوگا. نہیں, وہ تو ان دو جماعتوں کے درمیان اس کا جو جواب دیتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے سابقہ دور میں آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی صاحب, صحیح ہے, وہ بضد رہے کہ یہ ہمیں دی جائے, لیکن وہ ان کو نہیں ملی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو سگنیٹری دو جماعتیں ہیں, ایک پیپلز پارٹی ایک نون لیگ, تو یہ پی ٹی آئی سے ہمارا کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے, کسی اور جماعت سے نہیں ہے, لہٰذا ہم ان پہ یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. مجھے ایک بات بتائیں, لاجک کیا کہتی ہے؟ لاجک تو یہی کہتی ہے کہ اپوزیشن کوئی بھی ہو ہے, وہ اس کا کام ہے صوبے کے محکموں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا. پیپلز پارٹی اپنی 18 سال کی حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی اپنے صوبائی صدر سے کروا رہی ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھا, یہ جب بھی بات ہوتی ہے نا, یہ پالیسی سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں میئر کو اختیار دو, ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ایم کیو ایم کے میئر کو اختیار دو, ہم تو کہتے ہیں جس جماعت کا میئر ہے, کراچی سے کشمور تک اور کراچی سے کشمیر تک, ہمارا بے شک ایک کاؤنسلر بھی نہیں ہے نا, جو میئر ہے اس کو اختیار دو. یہ کیسی بات ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, کہ جب یہ معاہدہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں نہیں ہوا ہے بھائی. بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پرنسپلی اگری کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو اگر نون لیگ نہیں ہے اس سینیریو میں صوبائی حکومت میں, تو جو بھی اپوزیشن جماعت ہے اس کو نامینیٹ کرنا چاہیے. کیسے آپ کا صوبائی صدر جو ہے وہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا 17 سال کی؟ کوئی مذاق ہو رہا ہے یار. اچھا, آپ مختلف ڈپارٹمنٹس کی پی ایس سی اجلاس میں بیٹھتے ہیں, ان کی جو پیراز آپ کے سامنے آتی ہیں, اور تو کیٹیگری وائز کیا آپ دیں گے, کون سے ڈپارٹمنٹ کو کرپشن میں نمبر 1 دیں گے, سیکنڈ دیں گے, تھرڈ دیں گے؟ ہے بڑا سخت مقابلہ ہے. کیسے یار, وہ کچھ معصوم ڈپارٹمنٹس بھی تو ہیں. مجھے بتائیے گا ضرور, میں دیکھوں گا کون سا ہے معصوم ڈپارٹمنٹ. کون سے گزرے, آپ کس کو نمبر 1 دے رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا مخمسے میں ہوں کہ کس کو 1 2 3 کا مقابلے میں کون سا ڈپارٹمنٹ نمبر 1 ہے, کون سا نمبر 2 ہے اور کون سا نمبر 3 ہے. بلا تفریق یہ سیاسی بیان ہے, صحیح بتاؤ یار, ڈپارٹمنٹ کوئی نام تو ہوں گے امید بھائی. بلا تفریق
میں کہتا ہوں پہلے ہمیں لگتا تھا جب چلیں سیاسی بات نہیں کرتے نا آپ سے ہمارا تعلق مختلف ہے. صحیح ہے. ہمیں پہلے لگتا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ سارا تعصب جو ہے وہ کراچی اور شہری سندھ کے ساتھ کرتی ہے. ہاں صحیح ہے. ہمارا جب اندرون سندھ جانا ہوا تو میں جب کراچی حیدرآباد کراس کرتا ہوں نا تو یقین کریں مجھے اپنا دکھ چھوٹا لگتا ہے. اچھا, لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. ایسا ہی ہے, بلا تفریق رنگ نسل ذات پیپلز پارٹی کی انکمپٹنس کی وجہ سے ہر آدمی سفر کر رہا ہے. ایک کام ہے جس میں پیپلز پارٹی تفریق نہیں کرتی ہے, وہ ہے نااہلی, وہ ہے کرپشن. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ لاڑکانہ میں بیٹھے میرے سندھی بھائی کا حال بہتر ہے, وہ شاید کراچی میں رہنے والے سے زیادہ بری زندگی گزار رہا ہے. دادو, نواب شاہ, گھوٹکی, آپ جا کے دیکھیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کتنی تکلیف میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. یہ فرق ہے جو ہمیں اسمبلی میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ کسی شہر کا ہے یا مسئلہ کچھ مخصوص لوگوں کا ہے. مسئلہ نیت کا ہے, مسئلہ کمپٹنس کا ہے, مسئلہ کرپشن کا ہے, جس سے ہر آدمی سفر کر رہا ہے. ڈپارٹمنٹ آپ بھول گئے, نام نہیں آتے یا کیا ہے؟ نہیں کچھ تو بتاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں پی ایس سی میں تو کیونکہ اب تو پہلے میڈیا بیٹھتا تھا, اب تو میڈیا کو بھی الو نہیں ہے. نہیں بالکل, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. ہر ڈپارٹمنٹ کے بعد آپ مجھے کہیں گے, میں آپ سے سارے پیراز شیئر کروں گا, میں آپ سے ڈاکیومنٹ شیئر کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ کسی کو کرپشن میں نمبر 1 کہہ کے میں جو ہے وہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دے دوں, کیونکہ مقابلہ ہے نا. ہر ڈپارٹمنٹ, صحت کا نظام آپ کے سامنے ہے, تعلیم کا نظام آپ کے سامنے ہے, بلدیات کا نظام آپ کے سامنے ہے, ورکس اینڈ سروسز کا نظام آپ کے سامنے ہے. کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے جو اپنا کام صحیح سے کر رہا ہو. میں آپ اگلا پوڈ کاسٹ رکھیں, میں فائلوں کے پیپرز اور آڈٹ پیراز کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا. اور ایک اور میں دعوت دیتا ہوں, چلیں بھائی آپ ہر پی ایس سی کے بعد صحافی آئیں, مجھ سے بات کریں, آپ آ جائیں, چھوڑیں سب کو, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. کوئی چھپانے والی بات تھوڑی, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے یار, اس میں چھپائیں گے تھوڑی لوگوں سے. صحیح بات. یہ جتنے محکمے ہیں یہاں پہ یہ نااہل لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. بھرتیاں جس طرح سے ہو رہی ہیں, جس طرح سے جو کمپٹنس لیول ہے ان افسران کا جو آ کے وہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے نااہل لوگ ہیں. اچھا طاہر بھائی, آپ بات کرتے ہیں اختیارات کی. اچھا, دوسرا دعویٰ کہ بھائی کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, کراچی ریونیو دیتا ہے, کراچی پورے ملک کو پالتا ہے, اس کے تناسب سے کراچی کو کچھ نہیں ملتا. ایسا ہی ہے. تو یہ کیسے؟ اب تو یہ کہنے لگے ہیں لوگ کہ کراچی تو صرف ایک کلیکشن سٹی ہے, وہ ریونیو جنریٹ کرنے والا سٹی نہیں ہے, کیونکہ ریونیو تو سب جنریٹ کرتے ہیں, کلیکشن صرف کراچی میں ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے نیا فرق؟ یہ بلا وجہ کی دلائل ہیں, نااہلی کی بات ہے. ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو کہ میرا دعویٰ ہے کہ 67% ریونیو پورے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے شہر کراچی, اور 97% ریونیو صوبہ سندھ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کراچی. ایک سیکنڈ کے لیے اس کو سائڈ میں رکھیں. انسان نہیں رہتے کراچی میں. اچھا بتائیں سندھ کا کون سا شہر ہے, یہ سردار شاہ صاحب نے یہ والی بات کی تھی فلور پہ, اور لوگ بھی کرتے ہیں. بھائی ہمارا سردار شاہ, مجھے بتائیں کہ کون سا شہر ہے ان کی نظر میں, یہ تو کلیکشن کرتا ہے نا, جو شہر ریونیو جنریٹ کرتا ہے وہ تو بنا دو. بھائی تم بتاؤ کہ بھائی لاڑکانہ کرتا ہے ریونیو جنریٹ, تھر کرتا ہے, دادو کرتا ہے, نواب شاہ کرتا ہے, گھوٹکی وہ کہہ رہے تھے کہ بجلی جیسے تھر کی تھر میں ہے, لیکن تھر بنا دو نا یار, تھر بنا دو نا, تھر بنا دو, گھوٹکی بنا دو, نواب شاہ بنا دو, دادو بنا دو, جہاں سے تیل اور گیس نکلتی ہے, جہاں سے گیس نکل رہی ہے, جہاں سے تیل نکل رہا ہے, جہاں دنیا کے سارے ذخائر موجود ہیں, جہاں سے سارا ریونیو آ رہا ہے. نہیں آپ تو گئے ہیں, آپ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست بنا دیا, پتہ نہیں کیا بنا ہے, بڑے زبردست لوگوں کو ہم نے وہاں پہ ایک منظر دے دیے ہیں, خوبصورت مناظر, ہر سہولت وہاں پہ موجود ہے, روڈوں کا ایک جال بچھا دیا, وہ چشمہ بھی دینا لوگوں کو جس سے وہ سب کچھ نظر آئے, جو یہ لگا کے دیکھتے ہیں. ہمیں تو یہ تھر پار کر کی ترقی, تھر پار کر کے روڈس آپ کو نظر نہیں آتے, یہ NICVT آپ کو نظر نہیں آتی, گمبٹ انسٹیٹیوٹ نظر نہیں آتا, یہ آپ کو جنا اور NICH اور یہ بہت بڑے منصوبے جو گنواتے ہیں. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ہم اپوزیشن ہیں, وہ حکومت ہے, ان کا کام ہے تعریف کرنا, ہمارا کام ہے تنقید کرنا.
ٹھیک ہے, آپ سے سیاسی بات نہیں ہے نا ہماری, آپ سے بھائیوں والا تعلق ہے. کوئی بھی, ہم بھی حکومت میں ہوں گے, اپوزیشن تنقید کرے گی اور ہم اپنی تعریف کریں گے. طریقہ کار کیا ہے اسیس کرنے کا؟ فیئر. جس طرح ہوم ڈپارٹمنٹ کا بجٹ بڑھ رہا ہے, کیا اس طرح سے کرائم نیچے آ رہا ہے؟ جس طرح ایجوکیشن کا بجٹ بڑھ رہا ہے, کیا اس طرح سے آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے؟ ہر سال بیٹھتے ہیں میٹرک میں یہ ہوا, انٹر میں یہ ہوا. رپورٹ تو سروش لودھی نے بنائی ہے نا, MKM نے تو نہیں بنائی. وہ پڑھے نا کہ 250-300 پیجز کی رپورٹ ہے جو اس میں بتایا ہے میٹرک بورڈ انٹر بورڈ کا حال. شرم آنی چاہیے کہ 18 سال کی حکومت کے بعد یہ حال ہے. کون درست کرے گا اس کو؟ اسپتالوں کی بات کرتے ہیں, جا کے دیکھیں ایک بیڈ پہ 4 لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ان اسپتالوں میں جاتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر 18 سال میں 1-2 اسپتال ایسے ہیں جو اگین کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنائے ہیں, جو ڈونیشن پہ چل رہے ہیں, تو وہ جو فنڈ آ رہا ہے, جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, جو حکومت کی ذمہ داری ہے, فلنتھراپی میں تو شہر کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اس شہر کی بزنس کمیونٹی, اس شہر کی NGOز, اس شہر کے فلنتھراپسٹ اتنا کام کرتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کو چلا سکتے ہیں. میرے بھائی, حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ 25 سال پرانا منصوبہ ہے شارع بھٹو. 25 سال وہ بی بی کے دور, شہید بی بی. جی پیپلز پارٹی نہیں بتا رہے. 25 نہیں ہوگا تو اگر میں 25 کہہ رہا ہوں تو کافی پرانا ہے. بی بی کے دور میں اس کو, ان کا ویژن تھا, مجھے پیپلز پارٹی نے بتایا. بالکل. تو کتنا وقت لگا اس کو بننے میں؟ اچھا, اور ایک بات ہے, کیلکولیشن بھی کریں نا کہ ایک اتنی بڑی سڑک بننے میں کتنے پیسے لگ گئے اور کتنے پیسے لگنے چاہیے. نکالیں نا کہ سٹینڈرڈ کیا ہے, کس کوالٹی کی بنی ہے. اور کراچی کی سب سڑکوں کی بات کریں. یونیورسٹی روڈ پہ کون بات کرے گا؟ وہ کب بنے گا؟ اس کو تو CM صاحب نے کنفیس کیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہ بھئی ہم شرمندہ ہیں. تو 18 سال کے بعد ان کی شرمندگی تو نہیں چاہیے نا ہمیں. میرا ووٹر تکلیف میں, میرے لوگ تکلیف میں, میں ان کی شرمندگی کا کیا کروں گا؟ میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کنفیس تو کیا, مانا تو 18 سال بعد اپنی ناکامی کو کہ جی ہم شرمندہ ہیں. اچھا تھا بھائی, PSC کی بات ہو رہی تھی, تو PSC میں آڈٹ رپورٹس میں اعتراضات سامنے آتے ہیں, لیکن اکثر ذمہ دار جو لوگ, جو بالکل نظر آتا ہے کہ اس کی غفلت ہے اور وہ بیٹھا بھی ہوتا ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آتی. ایسا کیوں؟ دیکھیں, اور اس کے علاوہ ایک اور پروپیگنڈا بھی تھا کہ پیراز بھی سیٹ ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کے معاملات. دیکھیں, PAC میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا جو بنیادی اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, تو پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر, ذاتی طور پہ میرے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, بڑے سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں, پولیٹیشین ہیں, قابل احترام ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ہم نے ان کی تقریر سنی ہے اسمبلی میں, ان کی بڑی گرپ ہے اپنے کام پہ. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بنیاد جن کی غلط ہوتی ہے. مطلب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر آسان زبان میں آپ یہ کہیں, سندھ کا صوبائی صدر پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی کی 18 سالہ حکومت کی کارکردگی کی آڈٹ کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے وہ کسی وزیر کے خلاف کام کرے گا؟ کیسے وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف کام کرے گا؟ کیسے ان افسران کے خلاف کام کرے گا؟ کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی رسمی کاروائی ہے بس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے, سسٹم چل رہا ہے نا. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ 22 ارب میں نے ریکور کرا ہے, پتہ نہیں کتنا کچھ صوبے میں سسٹم چل رہا ہے نا, پیریلل حکومت چل رہی ہے, اس پہ بات کرنی چاہیے ہم سب کو. کیسے سارے محکمے, وزیر بھی نہیں چلا رہے, وزیر تو بیچارے سے سائن کر رہے ہیں. اچھا, پرائیویٹ ٹھیکیدار جو ہے نا وہ اس صوبے کو چلا رہے ہیں. نہ کریں. یہ سسٹم لفظ ہم نے بھی ابھی سنا ہے پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد کہ جی سسٹم چل رہا ہے, سسٹم کے لوگ ہیں. سسٹم کیا ہے؟ یہ تو ہر بندہ بولتا ہے سسٹم. کوئی سسٹم بولتا ہے, کوئی سسٹم بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے. بس آپ نے جتنی معصومیت سے مجھ سے پوچھا ہے کہ سسٹم کیا ہے, تو میں اس معصومیت پہ قربان جاؤں کہ آپ جیسے کونا مش صحافی کو نہیں پتا کہ یہ سسٹم کیا ہے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سسٹم نہیں ہے نا, پتہ نہیں کتنے سسٹم, ہمیں تو پتہ نہیں, پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی سسٹم. پرائیویٹ ٹھیکیدار ہیں, الگ سسٹم, اس میں الگ سسٹم. پرائیویٹ ٹھیکیدار ہیں جو سسٹم چلا رہے ہیں. سارے ڈپارٹمنٹ آؤٹ سورس ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیکوں پہ دیے ہوئے. اچھا, الگ الگ طرح سے پرائیویٹ لوگ ہیں, پرائیویٹ لوگ ہیں جو پورا. تو PSC ان کو پکڑتی کیوں نہیں؟ ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں نہیں آتی؟ PSC کے چیئرمین جو ہیں وہ سندھ
کے صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ ایک حد سے زیادہ کیسے جائیں گے اپنی پارٹی کے خلاف؟ اچھا، جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں اربوں روپے کے، اس کی لاگت، اس کا معیار، اس حوالے سے پی ایس سی کس قدر مؤثر نگرانی کرتی ہے یا کر سکتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے گارنٹی کرتا ہوں، اب آپ دیکھیں گے بڑی تبدیلی. اب متحدہ قومی موومنٹ، چاہے پی اے سی ہو، ہم نے اس شہر کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آواز نہ اٹھائی ہو اور اس کو حل نہ کرایا ہو. چاہے مردم شماری ہو، چاہے 53 یوسیاں اس شہر کی بڑھوانی ہو، چاہے گل پلازا کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہو، ہم نے اپنی آواز بلند کی ہے اور اس پہ رزلٹ آیا ہے. لیکن اب ہم مزید متحرک مضبوط طریقے سے عوام کو موبلائز کر کے سڑکوں پہ نکلیں گے، اور فیصلہ اگر ایوان پہ نہیں ہوگا نا تو پھر فیصلہ سڑک پہ ہوگا. اور سڑک پہ کیسے نکلیں گے؟ اس کی اجازت مجھے اس ملک کا قانون اور آئین دیتا ہے. آپ تو خود اپنے مرکز پہ پھڈے کرتے ہیں، فائرنگیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، تو لوگ تو بڑی مایوس ہوتے ہیں کہ یار یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ہمارا کیس کیسے لڑیں گے؟ آپس میں میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا، کس طرح کا لیکن ماحول دیکھنے کو ملا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، لوگوں کی مایوسی اپنی جگہ، لیکن جب پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اور حقوق کی بات آتی ہے نا تو کوئی جھگڑا، کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف سب مضبوط ہیں، سب متحد ہیں. اس دن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس دن تو بڑا کلیئر بیان ایم کیو ایم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی طرف سے آیا کہ ٹھیک ہے، کارکنوں کے بیچ میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ واقعہ ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ متحدہ قومی موومنٹ انویسٹیگیٹ کر کے جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے، جو کارکنان اس میں ملوث تھے، ان کے خلاف تنظیمی دائرہ کار میں ایکشن لے گی. لیکن وہ کوئی ایسا یہ تو واقعہ، ایکشن وہی لے گی جیسے یہ سرکاری ادارے ایکشن لیتے ہیں، انکوائری بٹھاتے ہیں، پھر وہی کوئی بندہ سیٹ ایسا ہوتا ہے. واقعہ نہیں تھا کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے خلاف ہماری کوئی مومنٹم یا پیپلز پارٹی کے خلاف ہمارا کوئی احتجاج یا لوگوں کے حقوق کی ہماری بات جو ہے وہ کسی طرح سے متاثر ہوگی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ایم کیو ایم کی تاریخ رہی ہے، ایم کیو ایم نے جو کیا ہے، جب کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کیا ہے، اور آئندہ بھی کریں گے نا تو ہر کام ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، کسی سے ڈرتے گھبراتے نہیں ہیں. اچھا، ایم کیو بلدیاتی نظام کی بات کرتی ہے، لیکن جب بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو بھاگ جاتی ہے. بتایا تھا نا ایسے ہر الیکشن کا چھوٹا موٹا بہانہ کر کے بھاگ جاتی ہے، پھر وہ 4-5 سال لوگ بھگتتے ہیں، نہیں تھا نا، پھر وہ جماعت اسلامی دیگر جماعتیں آ جاتی ہیں. نہیں تھا، چھوٹا موٹا نہیں تھا نا. اس کراچی کا سودا نہیں کر سکتے تھے، ایسی 100 چیزوں کو جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں، ایسی 100 چیزوں کو جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں. 140A والا معاملہ وہی نہیں، 53 یوسیاں بڑھی ہیں 10A کے نوٹیفیکیشن پہ الیکشن کے ختم تو نہیں ہو گئی آپ کے احتجاج پر؟ ہاں نہیں ہم نے بڑھوائی ہیں. وہ 53 یوسیاں شامل نہیں تھیں اس الیکشن میں. آپ جیری مینڈرنگ جو ہوئی ہے اس کو تو اسٹڈی کریں. ایک اورنگی ٹاؤن میں ایک یونین کاؤنسل 30,000 پر الیکشن ہو رہا تھا ان پر تو لڑتے نا. ایک 30,000 پہ ہے، ایک 90,000 پہ ہے. ہم اس پروسیس کو ہی اصلی نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ پری پول ریگنگ کے ساتھ آپ الیکشن کرائیں اور آپ ایک ایسے آدمی کو میئر بنا دیں جو کسی حال میں جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو یہ ہاتھ پاؤں باندھ کے سب کو سمندر میں پھینکیں اور ایک آدمی اس میں فرسٹ آ جائے تو ہم ایسی چیز کا، ایسے پروسیس کا حصہ بن کے اس کو لیجیٹیمیٹ کریں گے. یہ میری سیاست نہیں ہے، یہ متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست نہیں ہے. ہم پہلے بھی بڑے حالات سے گزرے ہیں امت صاحب. ہم نہ کبھی ڈرے ہیں نہ گھبرائے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو کیا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کیا ہے اور آئندہ جو کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. تو جماعت اسلامی دیکھیں، آپ کے ووٹرز سینٹرل میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے بائیکاٹ کے بعد، بلکہ اس سے پہلے والے انتخابات کو بھی دیکھ لیں تو جماعت اسلامی کو اسپیس ملتا ہے. اس کا مطلب کہ جماعت اسلامی ایک بڑا اسٹیک تو رکھتی ہے نا کراچی میں. آپ نہیں ہوتے تو وہ ہوتے ہیں. جب تک تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا ہے نا، تبھی جماعت کو موقع ملا ہے. مطلب اگر اس کو میں یہ کہوں کہ ہماری خیرات کے مرون منت وہ کبھی کبھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر جب افغانی صاحب میئر تھے، اس کے بعد ہمارا افغانی، ہاں اس کے بعد ہمارا میئر آیا، لوگ افغانی صاحب کو بھول گئے. نعمت اللہ کے بعد ہمارا ایک میئر آیا، لوگ نعمت اللہ کو بھول گئے. تو اب آنے والے الیکشن میں جب ہمارا میئر آئے گا تو شکریہ مرتضی وہاب کا کہ اس نے تو کوئی ایسا ٹارگٹ بھی سیٹ نہیں کیا. مطلب ہماری جو کیمپین ہے وہ ہم سے زیادہ مرتضی وہاب کی نااہلی نے کی ہے.
کچھ ڈلیور ہی نہیں کیا اس شہر کے لوگوں کو. اور پیپلز پارٹی مجھے تو لگتا ہے باریک کام لگایا ہے مرتضیٰ بھاب کا. اگر ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ کہیں سینیٹ میں ہوتا, کہیں اور ہوتا, تو وہ شاید اچھا پرفارم کر سکتا تھا. میئر بنا کے تو اس کو سب سے انپاپولر آدمی کر دیا اس شہر کا. یہ اتنے بڑے روڈ, سڑکیں, پارکس, یہ آپ کو گنوائے نا, 5 پارک 5 سڑکیں گنوائے نا مجھے. شارع بھٹو, شارع بھٹو نہیں, اس کے علاوہ بہت سارے روڈ ہیں, وہ خود بتاتے ہیں 200-250 بتاتے ہیں. آپ کبھی جائیں نا, سفر کریں نا. پلانٹ پتہ نہیں کتنی کارکردگی شہر کے روڈ پر ٹھیک کر دی ہے, بہت ساری چیزیں. ابھی آپ کے دفتر آتے ہوئے, آپ اپنے گھر سے دفتر آتے ہیں تو کوئی روڈ آپ کو صحیح ملتا ہے؟ بس اتنا جواب مجھے دیتے ہیں. میں آپ صحافی ہیں, میں آپ سے اس سے زیادہ کا سوال نہیں کروں. مجھے گلیوں محلے کے روڈوں میں تو مسئلے مسائل ہیں, وہ یو سی چیئرمین ہمارے ٹھیک نہیں ہے جہاں میں رہتا ہوں. ہاں, لیکن اوور آل تو کافی بہتر ہے. نیشنل ہائی وے, پھر شارع بھٹو, پھر یہاں تک کا شارع بھٹو کو تو کیونکہ اب تو ہم شارع بھٹو کو سفر کرتے ہیں تقریباً, کیونکہ میں منیر کی طرف رہتا ہوں. آپ وہاں سے آتے ہیں شارع بھٹو سے, تو ٹھیک ہے آپ کو سہولت ہو گئی ہے, لیکن پورا کراچی تو شارع بھٹو پہ سفر نہیں کرتا نا. شارع بھٹو کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چلیں یار, آپ نے 20-25 سال میں ایک کام کر دیا شارع بھٹو کا, اور وہ بھی کتنے پیسوں پہ کیا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا. اس پہ جو غبن ہوا وہ بھی انویسٹی, اس پہ میں آپ سے کہتا ہوں نا, PSC میں آئی ہے کوئی چیزیں ابھی تک نہیں آئی, لیکن آئیں گی, ہم لائیں گے بھائی. میں بتا رہا ہوں نا, ہم مضبوط طریقے سے. ناقدین تو کہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں تو اپوزیشن بڑی فرینڈلی ہے, بڑے سکون سے, بس تھوڑی ایسے نورا کشتی ہوتی ہے, چھوٹی موٹی نوک جھونک ہوتی ہے, تاریخ میں پہلی عملی طور پہ اندر سے آؤ مل کر کھاتے ہیں والی بات ہوتی ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ MQM پاکستان نے پیپلز پارٹی قرارداد لاتی ہے کہ سندھ میں صوبے نہیں بننے چاہیے, اور سندھ میں صوبے کی بات کرنا سندھ سے غداری ہے. اس پہ MQM نے تاریخ میں پہلی دفعہ یہ والی بات کی کہ نہیں جی, پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے. تو کون سی فرینڈلی اپوزیشن ہے؟ اور آرٹیکل 239 سیکشن 4 ہمیں اجازت دیتا ہے. اس آئین میں جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا, کیوں نہیں لکھا کہ پورے پاکستان میں صوبے بن سکتے ہیں سوائے سندھ کے, کیونکہ سندھ دھرتی ماں ہے؟ کیونکہ سندھ نے پاکستان بنایا نا, سندھ تو پاکستان سے پہلے بھی نہیں. میں ایک تاثر دیا جاتا ہے. حمید صاحب, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سندھ پاکستان کا حصہ ہے. جیسا قانون پورے پاکستان میں ہے نا, وہی قانون سندھ میں. مانتا ہوں 2/3 سے آپ کو آج کی تاریخ میں جو قانون کہتا ہے کہ بھئی آپ 2/3 سے پاس کرائیں گے تو آپ صوبہ بنا سکتے ہیں صوبائی اسمبلی سے. آج ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے, مان لیا آپ کی اس بات کو, لیکن کہاں لکھا ہے کہ صوبے کے ڈسکشن کو آپ غداری کہیں گے, صوبے کی بات کو آپ غداری کہیں گے؟ میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے, میں تو اس آئین کو مانتا ہوں. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, لیکن دیکھیں نہ تو میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, میں سب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. صوبہ بننے سے کیا ہو جائے گا, اللہ دین کا چراغ آ جائے گا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, سسٹم تو وہی ہے, پہلے سسٹم کو ٹھیک کریں, لوگوں کو ٹھیک کریں, آپ میرا پوائنٹ, پھر صوبے. آپ میرا پوائنٹ سمجھیں جو میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ایک الگ بات ہے, بننا نہ بننا, لیکن یہ والی بات کہنا, لیکن یہ نہیں لگ رہا کہ وہ ٹک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں آپ اس طرح کی باتیں. میری جو بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس دن بھی ہم نے CM صاحب کو کہا تھا کہ آپ کی قرارداد یہ کہتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ صوبے کو غداری کہنا آئین پاکستان سے غداری ہے. صحیح بھائی, سندھ کو آپ اتنا اوپر نہ کریں کہ خدا نخواستہ ریاست پاکستان کو چیلنج کریں. ٹھیک ہے, یہ سندھ ہے, یہ سندھو دیش نہیں ہے, سندھ پاکستان کا حصہ ہے. جو قانون باقی صوبوں پہ لگتا ہے وہی سندھ میں بھی لگتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تمام تر جو صورتحال ہے نئے صوبوں والی, یہ کیا ہے؟ مطلب آپ کے ہاں بیسک نیسیسٹیز, بنیادی ضرورتیں لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, مطلب سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہے, انفراسٹرکچر بقول آپ کے. تو وہ ساری چیزیں پہلے دیں, اس کے بعد پھر جا کے بعد میں باتیں کریں نا. آپ دیکھیں, باپ بھی اپنے بیٹے کو تب الگ کرتا ہے, بڑا جب وہ ہو جاتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, سب کچھ, پھر بولتا ہے بیٹا تم الگ ہو جاؤ یا 1 سے 2 گھر بنا لو. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ باپ بیٹے والی مثال دی, تو ایک بیٹا کیوں خواہش کرے گا اپنے باپ سے الگ ہونے کی؟ بیوی کی فرمائش پہ, کیونکہ یہاں بیویاں بھی تو بہت ہیں نا. نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں, میں تو تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہوں. دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی کو سفوکیٹ کریں گے, دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے, اس کو بنیادی حقوق اس کے نہیں دیں گے, اور وہ دیکھے گا کہ میں تکلیف میں ہوں,
تب وہ مختلف آپشنز پہ غور کرنا شروع کرے گا. پھر وہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایم کیو ایم کا مطالبہ 140 ہے, آپ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں, آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. اچھا جتنے ہمارے مطالبے ہیں نا, چاہے وہ صوبے کا ہی کیوں نہ ہو, وہ ماورائے آئین نہیں ہے. کسی عدالت میں مجھے صوبہ بنانے کے مطالبے پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتا. میں کوئی خدا نخواستہ سندھو دیش بنانے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں 140 سے دے دیں. جب ہم کہتے ہیں کراچی وفاق کو دے دو تو وہ بھی آرٹیکل 148 149 کے تحت کہتے ہیں. صوبے کی بات کرتے ہیں تو 239 سیکشن 4 کے تحت بات کرتے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو نے لکھا ہے نا آئین میں کہ بنا سکتے ہیں. بھائی لکھ دیتے نا, جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پہ لکھ دیتے کہ سندھ تو پہلے سے تھا, اور جو آپ بات کر رہے ہیں, اور بھائی سندھ تو میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ سندھ کی میں تو 80% زمین کا مالک ہوں. مجھ سے زیادہ سندھ کس کا ہے؟ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں ڈاکٹر فاروق ستار کو کہا, آپ نے بھی سنا, کہ کراچی اگر اتنا پیارا ہے, یا تو کراچی کو پیارا کرو یا وزارتوں کو. تو یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ اس طرح کی, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں ہم نے فلور پہ بھی کہا اور دوبارہ کہیں گے اس بات کو, کہ پیپلز پارٹی, جب آپ ایک سمجھدار انسان ہیں, کراچی کے کراچی کے مسائل پہ اسٹینڈ لینا چاہیے. دو ہیں نا, دو چیزیں. چلیں انہوں نے اپنے آپ کو تو دستبردار کر دیا ہمیں کراچی کا بیٹا کہہ کے, کہ بھائی وہ نہیں ہے شاید کراچی کے بیٹے, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہیں کراچی کے بیٹے. ہم تو یہ نہیں سمجھتے, ہم تو سمجھتے ہیں ہم سب کراچی کے بیٹے ہیں, ہم سب سندھ کے بیٹے ہیں, ہم سب پاکستان کے بیٹے ہیں. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو یہ ڈبل سٹینڈرڈز رکھتی ہے نا اپنے, سارے صوبوں میں ان کی ڈیمانڈ مختلف ہے. جہاں ان کا وزیر اعلیٰ ہے سندھ میں, وہاں ان کی ڈیمانڈ مختلف ہے. سارے صوبوں میں وہ کہتے ہیں 140 ہی کرو, یہاں وہ اس پہ خاموش ہیں. دوسری بات دیکھیں بھائی, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں, تو آپ کیا اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں؟ ایک ٹریجری بینچز ہیں, ایک اپوزیشن بینچز ہیں, تو آپ ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہو. چیئرمین سینٹ آپ کا ہے, ڈپٹی اسپیکر آپ کا ہے, صدر پاکستان آپ کا ہے, کئی صوبوں میں گورنر آپ کے ہیں, وزرائے اعلیٰ دو صوبوں میں آپ کے ہیں. تو آپ کون سی جو ہے وہ کہتے ہو کہ ہم حکومت میں نہیں, آپ کابینہ میں نہیں ہیں, لیکن کتنے آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں؟ آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں. ہم اپنے وزیروں سے استعفیٰ دلواتے ہیں, آپ صدر پاکستان سے استعفیٰ دلوائیں, آپ چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ دلوائیں, آپ ڈپٹی اسپیکر سے استعفیٰ دلوائیں, آئیں مل کے آواز بلند کرتے ہیں. اور جو آپ کے پاس اختیار ہے آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہا ایک صاحب نے کھڑے ہو کے وہاں پہ کہ بھائی سندھو دریا کے پانی کا درد آپ کو نہیں ہے. میں نے کہا چلو, آپ جو یہ اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے والی باتیں کرتے ہیں نا, ایموشنل قسم کے جملے بولتے ہیں, ٹیگ لائنز بولتے ہیں, کہ وہ وہاں سے کھڑے ہو کے, ہاں وہ ان کا تو میں جواب نہیں دینا چاہتا محترمہ کا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ جی وہ سندھو دریا کے پانی کی بات کی گئی, تو میں نے کہا میرے بھائی, سندھ جس کو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری دھرتی ماں ہیں اور سندھو دریا کا پانی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو جب اس دھرتی ماں میں کرپشن ہوتی ہے تب آپ کہاں ہو؟ آپ نے سسٹم اس صوبے میں چلا رہے ہو, تب کہاں ہو جب سندھو دریا کا پانی انلیگل طریقے سے ہائیڈرنٹس میں سندھ کے بیٹوں کو, بیٹیوں کو, بچوں کو بیچا جا رہا ہے؟ تب آپ کہاں ہو جب بھوک سے لوگ مر رہے ہیں؟ تب آپ کہاں ہو گندا پانی پینے سے لوگ مر رہے ہیں, کتے کی کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے سے لوگ مر رہے ہیں, گٹر میں گر کے لوگ مر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے نظام سے لوگ مر رہے ہیں؟ تب کیوں نہیں آپ سندھ کے بیٹے بنتے؟ اور آپ تب کیوں سندھ اپنی مطلب ہم سب کا جو یہ صوبہ ہے اس کی خدمت کیوں نہیں کرتے, تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور مل کے کہیں کہ نہیں بھائی نہیں بننا چاہیے صوبہ, ہم تو خوش ہیں, ہم تو مطمئن ہیں, ہمیں مت آپ جو ہے وہ الگ کرو, ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس نظام کو. تو یہ ووٹر کو بیوقوف بنانے والی باتیں, ایموشنل کرنے والی باتیں کہ بھائی سندھ توڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور بھائی سندھ کو پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کسی اور دشمن کی ضرورت ہے؟ پیپلز پارٹی دشمن ہے؟ کیا کر رہی ہے 18 سال سے؟ دشمنی کر رہی ہے نا, میں تو اس کو سندھ دشمنی کہوں گا. آپ نے ایک اسمبلی فلور پہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے خود سندھ کو توڑا ہے, کس طرح توڑا ہے؟ 7 ڈسٹرکٹ کس نے بنائے؟ لاہور تو ایک ڈسٹرکٹ ہے, 7 ڈسٹرکٹ بنائے. ہم بھی نا صوبے کی بات لسانی بنیاد پہ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو, جیسے دنیا بھر میں آبادی بڑھتی ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے جو ہے وہ صوبے بنا دیے جاتے ہیں. آپ نے لاہور تو آج بھی ایک ڈسٹرکٹ ہے, آپ نے 7 ڈسٹرکٹ بنائے. اربن سندھ کا کوٹا اور رورل سندھ کا کوٹا کس نے لگایا؟ تو سندھ 2 کس نے کیے؟ آج ہم بات کریں شہری سندھ, دیہی سندھ تو ناراض ہو جاتے ہیں, ہم کہیں اندرون سندھ تو ناراض ہو جاتے ہیں, الفاظ پکڑ کے سیاست کرتے ہیں. آپ نے تو جینوئنلی کوٹا لگایا, بھائی پورا سندھ ایک ہے تو شہری اور دیہی کا کوٹا کس بات کا؟
آپ کیوں اشتہار دیتے ہو کہ بھائی سب اپلائی کر سکتے ہیں, شہری سندھ کے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے؟ بتائیں آپ نے 17 سال میں شہری سندھ کے یہ تو وفاقی اشتہارات میں بھی ہوتا ہے KPT اور دیگر اداروں کے. آپ نے کتنے لوگوں کو اس نہیں, وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے, ہر میرٹ پہ ہونا چاہیے. آپ بتائیں آپ نے کتنے لوگوں کو اربن سندھ کی نوکری دی؟ اس شہر میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اس شہر کے SHOs لگے ہوئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, میں سندھی, پنجابی, بلوچ, پٹھان جو بھی اس شہر میں رہتا ہے وہ اس شہر کا بیٹا ہے, بچہ ہے, ہم اس کو اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس شہر میں اس شہر کے SHOs ہونے چاہیے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی زبان, کسی بھی مذہب, کسی بھی مسلک سے ہو. یہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے. لاہور میں کوئی سارے SHOs لاہور کے ہیں, ہونے چاہیے نا, کہیں وہاں ہونے چاہیے نا, پتہ نہیں ہوتا نا. نہیں آپ کو اچھا چلیں ایک اور باتوں سے ایک چیز محسوس ہوتی ہے. ایک میرا بات مکمل. ہاں بولے. مان لی آپ کی بات, تو ایک کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کراچی کے کتنے بچوں کو اندرون سندھ میں SHO لگایا ہوا ہے. اگر وہاں سے میرے خیال میں تو سندھی زبان بولنے والوں سے زیادہ تو پنجابی زبان اور پختون زبان بولنے والے SHOs ہیں. اربن سندھ کی اچھا, بات اس کر پر رہا ہوں. MQM کا اعتراض نہیں ہوتا, صرف سندھی پہ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. میں نے ابھی کہا کہ سندھی, پٹھان, پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے. سندھی تو مجھ سے زیادہ مظلوم ہے. میں آپ نے کہا مجھے اس کا اپنا درد چھوٹا لگتا ہے, اس کا درد دیکھ کے. ارے بھائی کراچی میں رہنے والے سندھی کو لگاؤ نا, کراچی میں رہنے والے پٹھان کو لگاؤ, کراچی میں رہنے والے بلوچ کو لگاؤ, کراچی میں رہنے والے مہاجر کو لگاؤ. نہیں ہے, آپ لگائیں, آپ نہیں لگائیں, آپ شرط لگائیں, آپ اس میں جو ہے اپنی کیلکولیشن کریں. آپ جن کی فیملیز یہاں رہتی ہیں, دیکھیں آپ کا تعلق کسی بھی زبان, کسی بھی مذہب, کسی بھی مسلک سے ہو, آپ اگر ناظم آباد میں ناظم آباد کا SHO ہونا چاہیے تاکہ اس کو علاقے کے لوگوں کو فیس کرنا ہوگا. وہ تھوڑی دادو سے آ کے اگر کوئی ناظم آباد کا SHO لگے گا, اس کو 3 سال تو ناظم آباد کی گلیاں سمجھنے میں لگ جائیں گے, ناظم آباد کے ڈائنامکس کو سمجھنے میں لگ جائے گا. اسی طرح سے جب ناظم آباد کا لڑکا دادو کا SHO بنے گا, جو کہ نہیں بنتا, تو اس کے لیے بھی مسئلہ ہوگا. وہ بھائی آپ ناظم آباد میں رہنے والے کسی بھی میرٹ پہ سندھی, پنجابی, بلوچ, پٹھان, مہاجر کو SHO لگاؤ. ہمارا یہ غلط کانسیپٹ ہے, غلط بات ہے. ہم کسی زبان, کسی مذہب, کسی مسلک, کسی قومیت کے اگینسٹ نہیں ہے. یہ 98% 2% کی لڑائی ہے. یہ مظلوم اور ظالم کی لڑائی ہے. یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے. ہاں بھائی, کراچی پورے پاکستان میں ایک ہی شہر ہے نا, ایسا ہی ہے بقول آپ کے کہ پورا پاکستان پالتا ہے, معاشی شہر ہے. پورے ملک کی آبادی کا دباؤ کراچی پر ہوتا ہے, لیکن کراچی سے کوئی آواز نہیں اٹھتی کلیم دوسرے صوبوں کو کہ بھئی آپ کے لوگ ہمارے یہاں آ رہے ہیں, آپ کی آبادی ہمارے پاس آ رہی ہے, ان کا انفلوئنس بڑھتا ہے, پانی کا استعمال بڑھتا ہے, ہمارے ہاں وہ ڈومیسائل بنا لیتے ہیں, وہ ہم نوکریوں میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں, پانی کی ڈیمانڈ ہماری بڑھ جاتی ہے. ظاہر انسان ہے, زندگی میں بہت ساری اور ضروریات ہیں. تو ان چیزوں کا کلیم نہ صوبائی حکومت کرتی ہے, نہ شہری جماعتیں کرتی ہیں, نہ MQM نے کبھی اس طرح کی کوئی بات کی ہے کہ بھائی کراچی کے پانی کا حصہ بڑھائیں, سندھ کے پانی کا حصہ بڑھائیں. آپ کی بہت ساری آبادی, ہمارے ہاسپٹلس میں آپ دیکھیں 60% دیگر صوبوں کے مریض ہوتے ہیں, 40% ہمارے سندھ کے مقامی لوگ. حمید بھائی, ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ہر فورم پہ یہ بات کی ہے. میں آپ کو ریکارڈ کے ساتھ دینے کو تیار ہوں. دوسری بات, جو پانی آلریڈی مل رہا ہے ہمیں, میں کہہ رہا ہوں نا, سب سے خطرناک چیز اس دنیا میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جو پانی آلریڈی سندھ کو مل رہا ہے, اس کا کتنا شیئر جو ہے وہ مل رہا ہے. جو پانی ہمیں مل رہا ہے وہ تو ہم خرید کے پی رہے ہیں. وہ کس کی ذمہ داری ہے کہ جو پانی ایلیگل, آپ ایلیگل ہائیڈرنٹس کو ڈینائی کریں گے اس شہر میں؟ آپ کے گھر میں پانی بھی, میرے خیال میں 7-8 ہیں, ہر ضلع میں ایک ہی ہے شاید. سر پانی تو خرید کے مل رہا ہے نا. دیکھیں پانی گھروں میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کو. چلیں میرے حلقے میں, چلیں ناظم آباد میں, چلیں لیاقت آباد میں, چلیں اورنگی میں, کورنگی میں, سرجانی میں, نیو کراچی میں, نہیں آ رہا ہے نا لوگوں کے گھروں میں پانی. اچھا کال کرو, وہ کہتے ہیں وال مل تو MQM کا ہے, کال گولی مارے نا اس وال مین کو MQM کے. کیوں نہیں, ذمہ داری کس کی ہے؟ واٹر بورڈ جو ہے وہ کیوں اس کو برداشت کر رہا ہے؟ وال مین MQM کا ہے نا, اس کو فائر کریں نا, اس کو نکالیں نا نوکری سے, اس کے خلاف کارروائی کریں, اس کو جیل میں ڈالیں. اگر MQM اس کے پیچھے آئے تو MQM کو ایکسپوز کریں. ابھی جماعت اسلامی کے کسی اس کا میں نے سنا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تو لیاقت آباد کے حوالے سے شاید کوئی ایسا تھا, آپ چاہے لیاقت آباد ہو, ہم نے لائنیں بچھا دی لیکن وال مین پانی نہیں بولتا. ارے بھائی چاہے لیاقت آباد ہو, چاہے کوئی بھی علاقہ ہو, میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے, مان لی نا MQM کا وال مین ہے, تو MQM کے اس وال مین کو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی؟ اتنا طاقتور ہے وہ. اس کو گرفتار کریں, اس کو سزا دیں, اور پولیس والے کا پانی بند کر دے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے نا, نہیں
دیکھیں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کس کی ذمہ داری. حکومت اتنی بے بس ہے کہ ایم کیو ایم کے انوالومنٹ کے آگے بے بس ہے. ادارے تو بے بس ہی نظر آتے ہیں. نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں کرپشن ہوتی ہے نا وہاں کوئی ایم کیو ایم کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں ہوتا, یہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں. وہ والمین اوپر پیسے دیے بغیر یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ پیسے کہاں تک جاتے ہیں؟ وہ کون سے سسٹم کا حصہ ہے؟ اس والمین کو کون پکڑے گا؟ ہاں ایک اور کام کرے نا پیپلز پارٹی, میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو مشورہ دے رہا ہوں, ایم کیو ایم کے والمین کو پکڑے, اس کو گرفتار کرائے, اس کے خلاف کارروائی کرائے. کتنے گریڈ کا ہوتا ہے یار والمین؟ 12-13 کا. اس کو گرفتار کرے, اس کے خلاف کارروائی کرائے اور ایک اچھا کمپٹنٹ آدمی لگا دے. جب ایم کیو ایم اس کو سپورٹ کرنے اس کے پیچھے آ کے کھڑی ہو تو ایم کیو ایم کو ایکسپوز کرے اور کہے کہ بھائی یہ تو اپنے والمین کے پیچھے آ رہی ہے. جو نااہلی ہے وہ ایم کیو ایم کر رہی ہے. اور اگر پیپلز پارٹی ایک والمین بھی نہیں ہٹا سکتی اتنی طاقت کے بعد, صوبے کا وزیر اعلیٰ, پاکستان کا صدر اور میئر کراچی ہونے کے بعد, اگر ایک والمین لیاقت آباد کا ان سے مینیج نہیں ہو رہا تو پھر تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. پھر تو ان کو اختیار ہی نہیں ہے حکومت کرنے کا. اچھا طاہر, اگر آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں آج, پہلا کام کون سا کریں گے؟ اس صوبے سے سسٹم کا خاتمہ کریں گے. پھر وہی سسٹم کس کا سسٹم؟ یہ جو پرائیویٹ لوگوں کو ٹھیکوں پہ محکمے دیے ہوئے نا, یہ سسٹم ختم کریں گے اور ڈیلیور کر کے کتنے محکمے پرائیویٹ لوگوں کو؟ سارے محکمے دیے ہوئے ہیں, ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارا قول ہے وہی ہمارا فعل ہے. ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. ہم ایک مضبوط, متحد, منظم جماعت کے لوگ ہیں. ہم اس صوبے کو, اس شہر کو, اس ملک کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, اس کے ڈائنامکس کو. کسی, میں یہ بات نہیں کر رہا, وہ والی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا خدا نخواستہ جو تباہی میں تبدیل ہو گئی تھی. میں بات کر رہا ہوں ان حالات, اپنے لوگوں کے حالات کو تبدیل کریں گے اور بلا تفریق کریں گے. کراچی سے کشمور تک کریں گے, کوئی تعصب نہیں کریں گے. لوکل پولیسنگ کریں گے اور لوگوں 140A کو عمل درآمد کر کے بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں گے. ایک بات یاد رکھیے گا جو میں نے پہلے کہا تھا آپ کے پوڈ کاسٹ میں, کہ نظام مضبوط ہونا چاہیے. اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ چاہے والمین ایم کیو ایم کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو, یا اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ہے تو ہمارے لوگ بھی کہیں کہتے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی کا لوگ ہے کہ نظام ناکام, سب کچھ ختم. میں یہ کہہ رہا ہوں نظام مضبوط ہونا چاہیے. نظام مضبوط ہونا چاہیے. کون کرے گا؟ حکومت کرے گی. حکومت تو آپ بقول آپ کے کمزور ہے. نہیں, آپ نے پوچھا نا کہ اگر آپ لوگوں کی پارٹی کے پاس یہ وزیر اعلیٰ کا منصب آ جائے تو آپ کیا کریں گے, تو اس کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ہم نظام کو اتنا مضبوط کریں گے کہ اس نظام میں کوئی ایسا لوپ ہول نہ ہو کہ کوئی ایم کیو ایم کا والمین یا کوئی پیپلز پارٹی کا والمین یا کوئی جماعت اسلامی کا والمین جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو کہ وہ حکومت کو, وزیر اعلیٰ کو اور میئر کراچی کو اور ایم ڈی واٹر بورڈ کو اور صدر پاکستان کو چیلنج کرے, اور صدر پاکستان والی پارٹی اور 2 وزیر اعلیٰ والی پارٹی اور اتنے گورنر اور چیئرمین سینیٹ اور میئر کراچی اور ڈپٹی اسپیکر والی پارٹی ایک لیاقت آباد کے والمین کو مینیج نہ کر سکتی ہو. کوئی پیغام دیں گے سننے والوں کو؟ متحدہ قومی موومنٹ ایک مضبوط, منظم اور طاقتور پارٹی ہے جو اپنے لوگوں کے حقوق کی جد و جہد کرتی آ رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ تھے, ساتھ ہیں, ساتھ رہیں گے اور اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم نے اپنے سیاست کو اپنے عبادت کی طرح سمجھا ہے اور اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے. اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے اور آئندہ جو ہے اپنے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. اچھا طاہر بھائی, آپ کے بقول کے اگر آج آپ ڈاکومنٹ لے کے آتے تو بڑا مزہ آتا, اور اس پر ہم آپ سے الگ انشاءاللہ بہت جلد سیگمنٹ کریں گے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا ود ایویڈنس ہم سننا چاہیں گے, کیونکہ جب شور اٹھتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک خواہش تو پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم دیکھیں, ہم سنیں, ہم باتیں کریں, ہم ڈسکس کریں, اور یہ سسٹم کے پیچھے کون لوگ ہیں یقیناً ہم ان کو بھی نروار کریں گے. وقت کی کمی کے حساب سے انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے ساتھ ایک اور نشست لگائیں گے. ملتے ہیں پھر ایک اور مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.